بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پرائم آئیڈیاز۔ جناب علی، آج ہم جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ٹاپک تھوڑا سا حساس ہے، اس لیے اس کو بنانے سے پہلے میں نے کافی سوچا کہ بناؤں یا نہ بناؤں۔ کئی دنوں تک سوچتا رہا، پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ موضوع اگرچہ ہے تھوڑا حساس، لیکن اس کی بہت سخت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، کیونکہ بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوشچنس گردش کرتے ہیں کہ میلاد منانا کیسا عمل ہے، میلاد منانا چاہیے یا نہیں، یا پھر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ مختصر یہ کہ لوگ اس ٹاپک کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے۔ لوگ کنفیوز اس لیے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کون سی بات ٹھیک ہے، ہم آخر کس بات کو درست مانیں۔ تو چلے جناب، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً کسی اچھے رزلٹ تک ضرور پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ان تمام کوشچنس کے تسلی بخش جوابات مل جائیں گے۔ جناب علی، ٹاپک پر باقاعدہ بات کرنے سے پہلے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے، تاکہ آپ ہر بات بالکل ٹھیک انداز میں سمجھ سکیں، کیونکہ اگر آپ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کا بھی ہم بالکل صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے، صرف قیاس کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے قیاس سے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ماں کی محبت کی بالکل درست انداز میں پیمائش کر سکیں یا اس کا بالکل صحیح اندازہ لگا سکیں۔ چنانچہ ہم صرف اتنا کہنے پہ مجبور ہیں کہ ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ 70 محض 70 نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ 70,000 ہو سکتا ہے 70 لاکھ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 70 کروڑ گنا زیادہ ہو۔ گویا کہ اللہ پاک ہم سب سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی محبت کی حد کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ پاک ہم سب سے اس قدر پیار کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق گزارنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے جڑی ہر شخصیت اور ہر چیز سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے۔ چنانچہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہم پر لازم ہو گئی، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد
اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جز بھی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لاکھوں اجتماعات ہوتے ہیں۔ ان اجتماعات میں اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت اور اس کی ثنائی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مختلف گوشوں پر بیان ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر تقاریر کرتے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا اور باشعور شخص جانتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف و توصیف اگر نظم کے انداز میں کیا جائے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اگر نظم کے انداز میں کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے جذبات، خیالات، اپنی کیفیات اور اپنی محبت کا اظہار نظم کی شکل میں کریں یا پھر چاہیں تو نثر میں کریں، یعنی ہم اپنی باتوں کو اشعار کی فارم میں بھی بیان کر سکتے ہیں اور چاہیں تو بیانیہ انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں یہ خصوصیات موجود ہیں اور طرز بیان نثر ہو یا نظم دونوں ہی ایکسیپٹیبل ہیں۔ لہٰذا جب ہم اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں یا کسی پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارے پاس چوائس ہے۔ چاہے تو ہم نثر یا بیانیہ انداز اختیار کریں، تقاریر کی فارم میں اپنے جذبات کا اظہار کریں، یا اگر چاہیں تو نظم یا اشعار کی شکل میں کہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی انداز انسان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے کسی مہینہ، کسی ہفتہ، کسی دن یا کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا مہینہ ہے۔ ہر ہفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ہفتہ ہے۔ ہر دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا دن ہے۔ ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا لمحہ ہے۔ اور چونکہ زیادہ تر روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کریم کی طرف سے بہت عظیم انعام ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نعت کی شکل میں یا اشعار کی شکل میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ محفل میلاد منعقد ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرے کا موقف یہ ہے کہ محفل میلاد منانا درست نہیں ہے۔ آئیے اس معاملے کا نیوٹرل ذہن کے ساتھ مختصراً تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نیوٹرل ذہن سے تجزیہ کر کے تفکر کریں گے تو آپ پر یہ بات منکشف ہوگی کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے نہیں جتنا پیچیدہ بنا کر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ پیار ہے۔
ہر مسلمان کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ دن مسلمان تو کیا، پوری کائنات کے لیے باعث مسرت ہے، خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہر مسلمان کرتا ہے، اور ہر ایک کے ہاں اس خوبصورت جذبے کے اظہار کے لیے پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں۔ کہیں اس مقصد کے لیے محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، تو کہیں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر سیرت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک جگہ محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے اور دوسری جگہ سیرت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ محفل میلاد میں نظم کے انداز کو زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ نعتیہ کلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے اور عقیدت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی بیان ہوتا ہے۔ دوسری طرف سیرت کانفرنس میں نثر کے انداز کو زیادہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر تقاریر ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیرت کانفرنس میں بھی پروگرام کی ابتدا میں تلاوت کلام پاک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کی جاتی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بیان دونوں محفلوں میں ہوتے ہیں، اور نعتیہ کلام بھی دونوں میں مشترک ہے۔ سب جانتے ہیں نثر ہو یا نظم، دونوں ہی طرز بیان یکساں طور پر ایکسیپٹیبل ہیں، دونوں ہی طرز انسان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ گویا دونوں محفلیں تقریباً یکساں ہیں، بس فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں نظم یا اشعار کا انداز نمایاں ہے اور دوسری محفل میں نظم یا اشعار کم ہیں۔ البتہ محفل میلاد میں آخر میں نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ گویا کہ تجزیہ کرنے پر اندازہ ہوا کہ دونوں ہی محفلیں بہت مبارک اور قابل تحسین ہیں۔ ایسی محفلوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دونوں ہی محفلوں میں شرکت کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، اور ہمیں اس طرح کی خوبصورت محفلوں میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اب رہی بات لفظ میلاد کی، تو دیکھیں دونوں جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یعنی آپ کی پیدائش کی خوشی میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اس کا نام جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت کانفرنس رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جگہ پر اس کا نام محفل میلاد رکھ دیا گیا۔ یہاں محفل میلاد کا نام اس لیے رکھا گیا کہ میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یہ محفل ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام محفل میلاد رکھا گیا۔ بہرحال نام کچھ بھی ہو، اللہ پاک تو آپ کے جذبوں کو دیکھتا ہے، اور نوٹ کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا اپنایا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا زیادہ اہم بات ہے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تنگ نظری سے اجتناب کریں، غیر جانبدار اور نیوٹرل ذہن سے سوچیں۔ جب ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق نیوٹرل ذہن اپنائیں گے تو ہمیں سامنے والے فرد میں خامی نظر نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو درست سمجھنا اور دوسروں کو کمتر جاننا ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں محفل میلاد پسند کرتا ہوں اور فرض کیجئے کہ آپ محفل میلاد نہیں مناتے، اس بنا پر اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ محبت ہے، اور خدا نخواستہ اگر میں آپ کو گستاخ رسول کہوں تو میرا یہ انداز درست نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح فرض کیجئے اگر میں محفل میلاد نہیں مناتا اور آپ محفل میلاد پسند کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی اگر میں یہ سوچوں کہ میں راہ راست پر ہوں اور آپ چونکہ محفل میلاد مناتے ہیں اس لیے آپ گمراہی پر ہیں، تو سوچنے کا یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ جناب علی، آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک منفی روش بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، تم غلط ہو۔ یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک طرز عمل ہے۔ اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو صلح پسندی کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش نکالنی چاہیے، اور ہمیں اس جملے کو کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے جس میں ہم کہتے ہیں میں صحیح ہوں، تم غلط ہو۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ روش اس قدر خطرناک ہے کہ اگر ہم اس سے باز نہیں آئے تو یہ ہمیں پاش پاش کر دے گی۔ خود کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر جاننا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑائی کا معیار تقوی کو قرار دیا، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں کو اپنایا جائے اور جو باتیں اللہ نے ناپسندیدہ قرار دی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یا سمپل ورڈز میں کہا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات پر مکمل عمل کرنا تقوی کہلائے گا۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اسلام کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جناب علی، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف قرآن سے رجوع کرنا ہوگا۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیں گے تو ہماری خود بخود کریکشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ کس کو اللہ سے کتنی محبت ہے، تو اس معاملے کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیش کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری سوچ، ہمارے بیہیویئر اور ہماری ڈیلنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جھلکنے چاہیے۔ مثلاً ہمارے کردار میں یہ باتیں نمایاں ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر نرمی ہو، غصہ نہ ہو، ہم انتقام نہ لیں، حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو کمتر نہ جانیں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اور ہم کسی بھی صورت میں دو نمبر کام نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم ان اوصاف کو پریکٹیکلی اپنائیں گے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوگا کہ ہم واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتے ہیں۔ اسی بات کو اگر شعر کے انداز میں کہا جائے تو کچھ یوں کہا جائے گا، حقیقت میں وہ اللہ کی قربتیں پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ اللہ کی قربتیں پایا نہیں کرتے جو دل سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دل سے سنت نبوی کو اپنایا نہیں کرتے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، حقیقت میں وہ اللہ کی قربتیں پایا نہیں کرتے، حقیقت میں
وہ اللہ کی قربتیں پایا نہیں کرتے جو دل سے سنت نبوی کو اپنایا نہیں کرتے۔ اچھا جناب، اب میں آپ کی توجہ دو اہم پوائنٹس کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ان کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختلف کاموں کے دوران ایسا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں جس سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم سے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم محفل میلاد، محفل نعت یا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نمازوں کو اگنور کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے کہ ہم حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ پروگرامز اگر کسی ایسی جگہ پر کر رہے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے کاموں میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، محفل نعت، محفل میلاد یا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد بلا شبہ بہت مبارک اور قابل تحسین عمل ہے، لیکن ایک اچھا کام کرنے کے لیے اگر ہم حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کاموں کا صحیح رزلٹ یا صحیح آؤٹ پٹ سامنے نہیں آئے گا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اس روش سے یا ہمارے اس طرح کے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں گنجائش موجود ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو حقوق اللہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں بہت سخت تاکید ہے کہ حقوق العباد میں کسی بھی طرح سے کوتاہی نہ کی جائے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز کے لیے جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کریں تاکہ حقوق العباد میں کسی بھی طرح سے کوتاہی نہ رہنے پائے۔ اس طرح کے پروگرامز کے انعقاد میں جو خواتین و حضرات حصہ لیتے ہیں ان سے ہماری خصوصی گزارش ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن تلاش کریں۔ اس سلسلے میں ہماری تجویز یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کسی پارک یا گراؤنڈ میں منعقد ہونے چاہیے۔ اگر ہم یہ محفلیں کسی ایسی جگہ پر منعقد کر رہے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو پریشانی ہو رہی ہے تو یہ بہرحال غیر مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے سکون میں کوئی خلل نہ آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کسی کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمیں بھی یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کو کسی نہ کسی کام سے باہر نکلنا ہوتا ہے، کسی کو مقررہ وقت پر انٹرویو پر جانا ہے تو کسی کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کسی کو بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے تو کسی کو فوری طور پر اسپتال پہنچنا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر سڑکیں بلاک ہوں گی تو یہ مرحلہ کتنا اذیت ناک بن جاتا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے ایک طرف تو تم نے یہ محفلیں سجائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف تم نے ہماری مخلوق کو تکالیف پہنچائیں، تم نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، اور کون نہیں جانتا کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں طرح طرح کے اختلافات، طرح طرح کی پیچیدگیاں اور طرح طرح کی عجیب و غریب مسائل اس لیے ہیں
کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن میں تفکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہر مسلمان گھرانے میں قرآن پاک موجود ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے رجوع ہی نہیں کرتے، قرآن کو نیوٹرل ذہن سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن کو نیوٹرل ذہن سے پڑھیں اور قرآن میں تفکر کو اپنا شعار بنا لیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہماری زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، مسائل کم سے کم ہوں گے، اور پھر ہماری یہی زندگی جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ مسلمان دانشوروں کو چاہیے کہ وہ تفکر، تدبر، بصیرت اور نیوٹرل ذہن سے کام لے کر ایسا لائعمل اختیار کریں تاکہ پوری امت مسلمہ ایک ہو جائے۔ یاد رکھیں، جس دن ہم ایک ہو گئے پوری دنیا میں ہماری حکمرانی یقینی ہوگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے آپس کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر قرآن سے جڑ جائیں، قرآن پاک کے مطالعے کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب ہم سب قرآن سے جڑ جائیں گے تو ہمارے اندر اعلیٰ سوچ کام کرے گی اور ہم ہر قسم کی فرقہ بندی سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور پھر ہم اللہ کے اس عظیم فرمان کے عملی نمونہ ثابت ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جناب علی، 12 ربیع الاول وہ تاریخ ساز دن ہے جب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمیں اس روز تجدید عہد کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم نے کتنا عمل کیا۔ ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، کہاں کہاں پر غلطیاں ہو گئیں۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نادم ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کریں گے۔ جناب علی، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ہم سطحی ذہن سے سوچیں گے تو کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں نیوٹرل ذہن اپنانا ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرے اور اس پر غور و فکر کرے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے 80 روز قبل خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگو، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن حکیم چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی شکایت کرنے، غیبت کرنے اور ادھر کی بات ادھر کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ واٹس ایپ پر دوست احباب کے ساتھ گھنٹوں چیٹ کرنے اور ایک دوسرے کے اسٹیٹس پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ فیس بک اور دوسری سائٹس پر اپنی من پسند مشاغل میں انوالو ہونے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن کے مطالعے کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا را اپنے اوپر ظلم مت کیجیے۔ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ ضرور کیجیے۔ یاد رکھیے، جب آپ قرآن کی اسٹڈی کو اپنا شعار بنا لیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
آپ کو آپ کے ذہن میں ابھرنے والے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ جناب عالی، قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے دو اہم پیٹرن بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تذکر بالقرآن اور نمبر 2 تدبر بالقرآن۔ ان دونوں ٹرمز کو اگر میں ایک ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو اس کو کچھ یوں کہا جائے گا کہ تذکر بالقرآن قرآن کو سمجھنے کا وہ طریقہ ہے جس میں ہم سرسری انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جبکہ تدبر بالقرآن وہ پیٹرن ہے جس میں ہم غور و فکر اور تدبر سے کام لے کر قرآن حکیم کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تمام مبلغین، مفسرین اور دانشور حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ تذکر بالقرآن کے ساتھ ساتھ تدبر بالقرآن پر بھی خصوصی توجہ دیجیے تاکہ قرآن حکیم کی تفہیم زیادہ گہرائی اور باریک بینی سے حاصل کر کے عوام الناس کی زیادہ بہتر انداز میں رہنمائی کی جا سکے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کے موضوع سے متعلق میری معروضات اب یہاں پر مکمل ہوئیں۔ ہم نے محفل میلاد سے متعلق ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر اس کا کنکلوژن نکالا جائے تو میری ناقص عقل میں یہ بات آتی ہے کہ محفل میلاد منانا بڑی سعادت کی بات ہے اور ہمیں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل میلاد دونوں ہی میں یکساں طور پر شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں محفلیں بہت مبارک اور بابرکت ہیں، لیکن ہمیں پریکٹیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ہی میں کسی بھی طرح سے کمی نہیں رہنی چاہیے۔ جناب علی، میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ نیوٹرل اور غیر جانبدار ذہن سے تمام باتوں کو بیان کیا جائے، لیکن بندہ بشر ہوں، ظاہر ہے غلطیوں کا امکان تو موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اس بات کا اظہار ضرور کیجئے کہ میرا تجزیہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بطور خاص صاحب علم اور صاحب بصیرت افراد سے بہت ادب اور بہت احترام کے ساتھ میری التماس ہے کہ آپ میری اصلاح ضرور فرمائیے۔ اس بات کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ جو کنکلوژن میں نے اخذ کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ میری معروضات کو آپ صرف میری رائے کی حد تک اہمیت دیں۔ اگر میں کسی بات کو ٹھیک طرح نہیں سمجھ پایا یا میرے بیان کرنے کے انداز میں اگر کہیں پر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو ازراہ کرم میری غلطیوں کی نشاندہی ضرور فرمائیے تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ آپ کی رائے اور آپ کی تجاویز میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ایون آپ کی تنقید بھی میرے لیے بہت زیادہ مقدم ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بات کچھ اس انداز میں کی جائے کہ آپس میں افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہو، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں اور لوگوں کا ذہن متحد ہونے کی طرف مائل ہو سکے۔ ہمیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ آج مسلمانوں کی زب و حالی، درماندگی، پستی اور پریشانی کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے منحرف ہو گئے اور فرقوں میں بڑھ گئے، ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ جناب علی، پستی اور پریشانیوں سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب قرآن پاک سے جڑ جائیں اور متحد ہو جائیں۔ اللہ پاک بھی ہمیں متحد ہونے کی تاکید فرما رہے ہیں۔
میں ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی اس آیت کو کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ متحد ہونے کی طرف مبذول کروائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی درست تفہیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں وہ بصیرت، وہ دانش اور وہ سمجھ عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اچھی باتوں کو گہرائی میں سمجھنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔